مذہبی دنیا میں تین چیزیں بہت بڑے زوال کا سبب بن گئی. آتے ہیں لطیفے کی طرف، لیکن خیال آیا اس سے بھی بات کریں. اس پہ بھی پچھلی کئی صدیوں سے جو امت کا زوال اور دین کا زوال ہے، بنیادی طور پہ یہ تین چیزیں شاید کوئی بھی نفی نہ کر سکے. کہ زوال کی داستان میں یہ بات شامل ہے کہ مذہب کے جاننے اور ماننے والے لوگ ذہین نہیں رہے. ذہین لوگوں نے اپنا محبوب مذہب کو نہیں بنایا، کسی اور چیز کو بنایا. رٹے والے بہت مل گئے، ذہین نہیں ملے. اور اوپر سے بربادی یہ بھی ایک چڑھ گئی کہ جو ذہین تھا اس نے کہیں اپنے پاس سے کوئی معانی، کوئی چیز بتانے کی کوشش کی تو علامہ اقبال کے بقول گلا تو گھونٹ دیا تیرا اہل مدرسہ نے، کہاں سے آئے صدائے لا الہ الا اللہ. ذرا اس نے اختلاف کیا نہیں، بربنائے دلائل، اور اس کی سختی آئی نہیں. ذہین ہے، خوش ہونا چاہیے کہ اس کائنات میں حسن اختلاف سے مسلمات کا اختلاف خدا رد کرتا ہے، اور مسلمات سے جو استخراج ہے، جو استنباط ہے، اس کا اختلاف حسن اور بقا پیدا کرتا ہے. مسلمہ اصول ہے کہ اللہ ایک ہے. اس میں اختلاف خدا ناپسند ہے، خدا کو نہیں پسند کرتا. وجہ اس کی ہے کہ کیوں اس میں سر کھپانا ہے، خام خواہ وقت اور صلاحیت ضائع کرنی ہے. طے ہو گیا کہ دنیا گول ہے، اب اس میں کیا بحث کرنی ہے. ہو گئی ایک بات، اب اس پہ پاؤں رکھ کے آگے چلو. مسلمات ختم ہے. مسلمات میں طے شدہ بات ہے کہ عقل پوری رہنمائی نہیں کرتی، حتیٰ کہ عقل پوری طرح صورتحال کو قابو میں نہیں لا سکتی، اور وہی عقل پہ حاکم ہے. اگر یہ طے کر لے تو پورے یونانی فلسفے کی جڑ اکھڑ جائے جو عقل کو وہی پر غالب کرتے ہیں. ان مسلمات سے آگے نتائج برآمد ہوتے ہیں. مسلمہ امر جب یہ ہے کہ وہی غالب ہے تو وہ تہذیب جو آئے گی وہی کی بنیاد پہ آئے گی. اور جب یہ مسلمہ اصول ہے کہ عقل صحیح ہے، عقل غالب ہے، تو اس جو تہذیب بنے گی وہ عقل کی بنا پر بنے گی. فرق پڑے گا. تو مذہبی طبقات میں ذہانت اول تو آئے کیوں، اور آ بھی جائے تو اختلاف کیوں کرے، اور کر لے تو جیتا کیوں بچے، اس ملک میں کیوں رہے، اس جگہ پہ کیوں رہے جہاں ہم اختلاف کی بنا میں جو دلائل ہیں ان پر غور کیے بغیر محض اپنی ذات کو آڑے لاتے ہیں. لمبی ہو جائے گی بات، چھوڑو اس کو. اور دوسرے اس زوال میں کبھی آپ غور کریں تو
اخلاقیات کا نہ ہونا ہے۔ اخلاقیات کا جو مقام مذہب جس کو کہتا ہے کہ یہ ہونا چاہیے وہ نہ ہونا ہے۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا مکہ مکرمہ کا جتنا عرصہ گزارا ہے، در حقیقت وہ ایک ایسی جماعت کی تربیت تھی جن پر انسانی اخلاقیات کا غلبہ تھا۔ کفو ایدیکم، اپنے ہاتھ باندھ کے رکھو، بالکل جواب نہیں دینا۔ مار پڑ رہی ہے، ظلم سہ رہے ہیں، گالیاں پڑ رہی ہیں، کچھ نہیں، چپ رہو، برداشت کرو۔ اگر مذہبیت میں اخلاقیات کی وہ سطح برقرار رہتی جو صوفیہ کے ہاں تربیت ہوتی تھی تو مذہب بڑا پرکشش تھا، وہ گراوٹ میں آئی اور اس حد تک کہ بقول غالب کے بات پہ وہاں زباں کٹتی ہے، وہ کہیں اور سنا کرے کوئی، ہم اجازت ہی نہیں دے سکتے۔ قتل، غارت گری، خون، ایسے تربیت یافتہ لوگ تھے کہ مقاصد اور ذرائع میں فرق کرتے تھے۔ مقصد قتل نہیں تھا، کافر کو قتل کرنا مقصد نہیں تھا۔ اگر محض کفر کی بنا پر قتل کرنا مقصد ہوتا تو یہ سارے مدینہ منورہ میں یہودی ایسے ہی رہتے، عیسائی ایسے ہی رہتے، صدیوں تک مسلمان معاشرہ۔ اب بھی ہندوستان میں ہندو مسلمان سب رہتے ہی ہیں۔ دنیا کی کون سی جگہ ہے جہاں پہ مسلمان اور دیگر مذاہب کے لوگ نہیں رہتے؟ ہر جگہ رہتے ہیں۔ مدینہ منورہ میں نہیں رہتے تھے؟ حنفی فقہا تو اس کے قائل ہیں کہ عیسائی اور یہودی اور ہندو اور سکھ سب بیت اللہ میں جا سکتے ہیں، ہمارے نزدیک تو کوئی ممانعت نہیں۔ حنفیوں تو کبھی نہیں روکا۔ یہاں وہ یوسف رحمۃ اللہ علیہ خود کتاب الخراج میں لائے ہیں کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ حج کیا اور بیٹھے ہوئے تھے حرم میں، اور غالباً لکھا ہے کرسی پہ بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک عیسائی کھڑا ہوا اور اس سے کہا مجھے انصاف چاہیے، تو انہوں نے اس کا مقدمہ سنا اور انصاف کیا اس کے ساتھ۔ یہ تو ہمبلی مسلک ہے کہ وہ اس حد کے بعد حرم میں نہیں آ سکتے۔ ہمارے نزدیک یہ نہیں ہے۔ ہمارے نزدیک قرآن کی اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ وہ کبھی بھی داخل نہ ہوں حرمین، اس حرم میں، اللہ کے گھر میں۔ مطلب یہ کہ قوت، طاقت، غلبہ لڑ کے مکہ کو فتح کریں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ مر جاؤ مگر مکہ کو فتح نہیں ہونے دینا۔ یہ تو خیر اجتہادی بحث ہے، لیکن یہ جو اخلاقیات کی کمی ہے، اور تیسری چیز جو جڑوں میں بیٹھ گئی ہے وہ علم کی کمی ہے، کہ مذہب کا علم نہیں ہے، اور افسوس کہ انہیں علم نہیں ہے جو بظاہر اس کے علم بردار ہیں، جو مذہب کو بہت زیادہ نمایاں رکھنا چاہتے ہیں، ان کو خود دین کا علم نہیں ہے کہ دین ہے کیا چیز، مذہب ہے کیا چیز۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم
کی توہین کا کوئی مرتکب ہو، اس کی توبہ قابل قبول ہے یا نہیں، یہ خود فقہا میں اس کا اختلاف ہے۔ تو ایک گروہ جو کہتا ہے کہ اس کی توبہ قابل قبول ہے، آپ اس کو کہاں لے جائیں گے؟ کافروں کے کھاتے میں ڈالنا ہے؟ اور وہ کوئی معمولی لوگ ہیں۔ اور ایک گروہ جو کہتا ہے کہ نہیں قابل قبول اور قتل کرنا ہے، اس کو کیا کافروں کے کھاتے میں ڈالنا ہے؟ یہ صرف ایک چھوٹی سی مثال دے رہے ہیں کہ اتنا کہنا کہ اس میں مجتہدین کا اختلاف ہے، فقہا نہیں، مجتہدین، ائمہ اربعہ کا، کہ کوئی کہہ کے تو دیکھے۔ ہم اتنے منجمد، تنگ نظر ہو گئے تو مذہبی حلقوں میں ذہین افراد کا نہ آنا اور علم کی کمی، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو عدم برداشت اور یہ جو چیزیں ہیں، اس نے تباہی پھیر دی ہے۔